बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। जनाब, कल मैंने जो प्रोग्राम किया व्हाट्सएप के साथ, उस पर तबसरे आ रहे हैं, सम वेरी पॉजिटिव एंड सम क्रिटिसिज्म एज वेल, विच वी एक्सपेक्ट। कुछ लोगों ने जो तनकीद की है, बड़े तरीके से की है, सुलझे हुए तरीके से की है। अप्रिशिएट दैट। लेकिन प्रोग्राम को मज़ीद में आगे ले जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। और आज मैं बात करना चाहता हूँ कि ट्रीज़न क्या होती है, या मुहिब वतन कौन होता है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि नवनीत संगारी साहब, जिन्होंने पिछले से पिछले प्रोग्राम में कुछ बातें की थी, जिसका जवाब एक लिहाज से हमने देने की कोशिश की है कल, तो उस पर हमारे साथी ने, इस व्यूवर ने दोबारा कुछ कमेंट्स किए हैं। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, आई अप्रिशिएट आपने जिस तरीके से, बड़े अदब से, रिस्पेक्टफुली, बड़े नाइसली, ह्यूमैनिटेरियन तरीके से या इंसानी तरीके से आपने बातचीत की है। आई अप्रिशिएट दैट। ठीक है जी। आपने जो बातें की हैं, मुझे किसी बात पर भी कोई गिला नहीं है। आपका अपना व्यू है, हमारा अपना व्यू है। लेकिन हर मज़हब, हर तहजीब ये सिखाती है कि बड़ों का एहतराम किया जाए। आपने पूरे एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ बात की है। और वसीम साहब के बारे में भी आपने नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। और अच्छा इंसान वो होता है जो, जिससे कोई मिस्टेक हो जाए, वो उस गलती का जो है एतराफ़ करे। और अगर माजरत ना भी करे तो एतराफ़ कर ले। आपने सिर्फ ये नहीं कि एतराफ़ किया, बल्कि माजरत भी की। वंस अगेन आई अप्रिशिएट दैट एंड माई सल्यूट टू यू। ओके जी। उसके आगे में, चूँकि कुछ दोस्तों ने एक से ज़्यादा बार ये पूछा है कि इन्हें मुल्क दुश्मन कौन होता है, या मुहिब वतन कौन होता है, या गद्दार कौन होता है। इसके बारे में मैं कुछ प्रोग्राम पहले कर चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा जवाब देना चाहता हूँ। मैं इसको सिंपलीफाई करने के लिए ये कहता हूँ कि मैं तो एक देहाती आदमी हूँ, एक छोटे से गांव से मेरा तल्लुक है। गांव में ज़ाहिर है कि एक से ज़्यादा ख़ानदान रहते हैं। मेरी लॉयल्टी जो है, सबसे पहले देखा जाए, कार से देखा जाए, तो मेरे ख़ानदान के साथ होनी चाहिए। अगर मेरे ख़ानदान का दूसरे ख़ानदान के साथ झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कंपटीशन हो जाए, मुकदमा चल जाए, कुछ भी ऐसी कोई हो जाए, मुकाबला हो जाए, तो और मैं अगर अपने ख़ानदान का साथ नहीं देता, मैं जो मुखालिफ ख़ानदान है, जो हमारे ख़ानदान के साथ दुश्मनी कर रहा है, अगर मैं उस ख़ानदान का साथ देता हूँ, तो मैं अपने ख़ानदान का गद्दार ठहरा। ठीक है जी। आप उसको ट्रीजन कह सकते हैं, मैं ट्रेटर हो गया अपने ख़ानदान का, अगर मैं अपने ख़ानदान का इस मुश्किल वक्त में साथ नहीं देता। इसको आप ज़रा वाइडर लेवल पर ले जाते हैं। अगर मेरे गांव का और दूसरे गांव का साथ आपस में झगड़ा हो जाता है, और आपने मफदात जो हमारे क्लैश हो जाते हैं, और मैं आपने मफदात इन्हें के पेश नज़र जो गांव के मफदात हैं उसका ख्याल नहीं करता, आपने गांव का साथ नहीं देता, दूसरे गांव का साथ देता हूँ, हालांकि वो गांव जो है हम पर हमला हो रहा है या हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, और मैं दूसरे गांव का साथ देता हूँ, तो मैं अपने गांव का गद्दार ठहरा। पहला हो गया ख़ानदान का, फिर गांव का। इसको और थोड़ा सा वाइडर लेवल पे ले जाते हैं। मेरा तल्लुक जो है तहसील भीमबर से है, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में। अगर मैं अपनी तहसील और दूसरी तहसील के दरमियान अगर कोई मुकाबलेबाजी हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है, फसादात हो जाते हैं, या कुछ भी हो जाता है, और मैं अगर अपनी तहसील का साथ नहीं देता, दूसरी तहसील का साथ देता हूँ, तो मैं अपनी तहसील का गद्दार ठहरा। उसको और थोड़ा सा वाइडर लेवल पर ले जाएं, अगर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट यानी भेम्बर डिस्ट्रिक्ट का साथ नहीं देता तो दूसरी डिस्ट्रिक्ट का साथ देता हूँ, मफदात का क्लैश होता है, तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का जो है ना, ज़िला का गद्दार ठहरा। इसको आप ले जाएं नेशनल लेवल पर। यानी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर फोर्सफुली डिवाइडेड है। कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, कुछ हिस्सा इंडिया के पास है, कुछ हिस्सा चाइना के पास है। हम चाहते हैं कि इसकी यकजहती हो। लेकिन मैं अगर जम्मू कश्मीर के मफदात का ख्याल नहीं रखता, और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखता हूँ, उनका साथ देता हूँ, पड़ोसियों के मफदात का ख्याल रखता हूँ, तो मेरी नज़दीक मैं अपने मुल्क का गद्दार ठहरा।
کیونکہ میں اپنے ملک، اپنے لوگوں کے مفادات کا خیال نہیں رکھ رہا، میں پڑوسیوں کے مفادات کا خیال رکھ رہا ہوں۔ ان کا جو کنٹرول ہے، جو استحصال کر رہے ہیں، میں اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں، اس کو سپورٹ کر رہا ہوں، لہٰذا میں اپنے ملک کا غدار ٹھہرا۔ یہ تو بات کلیئر ہوگی۔ غدار وہ ہے جو اپنے قبیلے کا، اپنے خاندان کا، اپنی تحصیل کا، اپنے ڈسٹرکٹ کا یا اپنے ملک کے مفادات کے خلاف کام کرے۔ میں اب اپنے آپ پر نہیں لے کر آؤں گا، لیکن میں صرف اتنا صرف کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے زندگی پر کبھی بھی جموں کشمیر کے مفادات کے خلاف کام نہیں کیا، کبھی بھی جموں کشمیر کے لوگوں کے خلاف کام نہیں کیا۔ ہماری کسی بھی حرکت سے جموں کشمیر کے کسی فرد کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں، جو کسی کے مثلا ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، تو اگر ہم نے ان کو بے نقاب کیا ہے تو ان کا نقصان ہوگا، تو دیٹ از اے سیپریٹ ایشو۔ لیکن ہماری کسی پالیسی سے، ہماری کسی بیان سے کبھی بھی کسی بھی شہری کا نقصان نہیں ہوا۔ کبھی بھی جان بوجھ کر ہم نے کوئی ایسی اتنی چیز کی نادانستگی میں کی ہے جس سے جموں کشمیر کے مفادات کا نقصان ہوگا۔ اب اگر یہ ہو کہ اگر میری وفاداری یا میری حب الوطنی کا فیصلہ جو ہے وہ دہلی میں یا اسلام آباد میں ہوگا یا بیجنگ میں ہوگا، تو پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے مفادات کے مطابق کرنا ہے۔ I have to be loyal to my country, my people. I don't have to be loyal to my neighbors and their people. میری بات کلیئر ہوگی؟ ہاں، اگر وہاں پر انسانی حقوق کی کوئی اسٹرگل جاری ہے اور ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، I will speak out. لیکن فرسٹ پرائرٹی is my own people and my country. اس پر ٹھیک ہے بھی، جو لوگ ہوتے ہیں کسی کے پے رول پر یا جو مینیپولیٹڈ ہیں بائی دی پروپیگنڈا، جو متاثر ہوئے ہیں پروپیگنڈے سے، چونکہ میرے پاس تو اس طرح کا میڈیا نہیں ہے، اپنے چھوٹا موٹا میں کام کرتا ہوں، اس میں اب جو سچائی ہوتی ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ مجھے نہ میڈل چاہیے، یعنی 3 ملکوں کا میں نے ذکر کیا، مجھے کسی ملک کا مجھے میڈل نہیں چاہیے۔ آئی نو کہ میں نے پورے خلوص کے ساتھ کام کیا ہے، میرے جو ساتھی ہیں انہوں نے پورے خلوص کے ساتھ کام کیا ہے، تو لیکن غداری کے جو میڈل دے رہے ہیں ان کے اپنے ملک میں یعنی پاکستان میں اس کو کہوں گا، کیونکہ انہوں نے مشینیں لگائی ہوئی ہیں، فیکٹری لگائی ہوئی ہیں میڈلز دینے کے، فلاں غدار ہو گیا۔ اب کون آدمی ہے وہاں پر جس پر غداری کا لیبل نہیں ہے، کس پر کرپشن کا لیبل نہیں ہے؟ تو جو قائد اعظم کو یعنی محمد علی جناح جس نے پاکستان بنایا، چلو جو کم سے کم ظاہری طور پر تھا کہ اس نے بنایا، پیچھے کس کا ایجنڈا تھا وہ لیو دیٹ فار سم ادر ٹائم۔ اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ برٹش ایجنٹ تھا، اس کی بہن کو کہتے تھے یعنی فاطمہ جناح کو کہتے تھے کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے، آرمی چیف کو یہ کس کس کا ایجنٹ کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا یعنی ان کی باتوں کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے، یہ ذہنی مریض ہے، ان کو ہر وہ آدمی غدار نظر آتا ہے جو ان سے اختلاف کرتا ہوں۔ تو ہمیں یعنی جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ، جن لوگوں پر آپ تنقید کر رہے ہیں، کیا انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے، ایسا کام کیا ہے جو جموں کشمیر کے مفادات کے خلاف ہو؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ یکجہتی، یا سارا جموں کشمیر جو 14 یا 15 اگست 1947 میں موجود تھا اس کو یکجا کیا جائے، سارے لوگ امن سے سکون کے ساتھ رہ سکیں، ہر لوگ اپنے مذہب پر، اپنے یقین پر کے مطابق اس پر عمل کر سکیں، کوئی کسی کے ساتھ دخل اندازی نہ دے، ہر ایک کی کلچر کی اور ہر ایک کی تہذیب کا پورا خیال رکھا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا ہماری جو کلچر ہے یا ہماری جو شناخت ہے اس کو یعنی ترجیح دی جائے، اس کی سیف گارڈ کی جائے۔ کیا غداری ہے؟ میں غداری نہیں کر رہا، غداری وہ کر رہے ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی کسی اور نام پر۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، گن کلچر کی تو ہم بہت عرصے سے مخالفت کر رہے ہیں۔ اب مجھے اس لیفٹیننٹ کا نام یاد نہیں آ رہا، جو انڈین آرمی میں تھا لیکن اس کا تعلق وادی کشمیر سے تھا، اور وہ اپنی خالہ زاد بہن کی شادی پر شرکت کرنے کے لیے آیا تھا، مسلمان تھا، لیفٹیننٹ تھا انڈین آرمی میں، تو اس کو جو سو کول جہاد کر رہے ہیں انہوں نے گولی مار کر ختم کر دیا۔ جیسے کہ ہم گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ فلاں گاؤں میں کون یعنی پاکستانی آرمی میں افسر ہے، میرے اپنے گاؤں میں کتنے افسر ہیں، میرے اپنے خاندان کے کتنے افسر ہیں۔ جب میں نے اس پر تنقید کی، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے،
تو مجھے کہا گیا، اس سائڈ پہ آزاد کشمیر کی سائڈ سے بھی کہا گیا اور وادی کشمیر سے بھی کہا گیا کہ یہ کلنگ جسٹیفائڈ ہے، بیکاز دیٹ جو لیفٹیننٹ تھا وہ، انہوں نے کہا کہ آئی کوٹ کہ یہ انڈین انفراسٹرکچر کا حصہ ہے، تو اس لیے اس کو جسٹیفائی کرتے تھے اس کلنگ کو۔ پھر میرا سوال یہ تھا، آپ مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ نے عقل دیا، میں سوال سے سوال اٹھانے والا آدمی ہوں، کیا پاکستان کا انفراسٹرکچر سو کالڈ آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے افسر میرے گاؤں میں یا دوسرے گاؤں میں نہیں ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو گولی مار دیں؟ میرے بتانا خاندان کے کتنے لوگ ہیں آرمی میں ہیں، اور آزاد کشمیر کی، جس کو آزاد کشمیر ہم کہتے ہیں سو کالڈ، اس کے کتنے لوگ ہیں جو پاکستان آرمی میں ہیں؟ کتنا پاکستان کا انفراسٹرکچر دوسرے طریقے سے آیا ہے، ایجوکیشنل لحاظ سے، فائنینشیل لحاظ سے اور دیگر لحاظ سے یہاں پر موجود ہے، آپ اس کو تو کچھ نہیں کہتے، لیکن جو انڈین سائڈ پر ہے اس کو وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ انفراسٹرکچر ہے وچ از جسٹیفائڈ ٹو بی ڈسٹروئڈ اور کلڈ۔ تو یہ دوگلا پن، یہ منافقت نہیں چل سکتی۔ بندوق کا جواب بندوق سے ملتا ہے، اگر آپ بندوق چلائیں گے تو جواب بندوق سے ملے گا، ٹھیک ہے۔ میں نے اس سنگاری صاحب کیا، انہوں نے ادب سے بات کی، طریقے سے بات کی، میں نے ان کا بڑے احترام سے ذکر کیا، سلام بھی کیا ان کو، ٹھیک ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ ہیں، میں گالیاں نہیں دیتا کسی کو، کبھی کبھی غصے میں بات کر دیتا ہوں، غصے کا اظہار کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ان کے لیول پر نہیں لاتا۔ اگر ہم اس طریقے سے شروع کر دیں کہ انفراسٹرکچر، جو لوگ پاکستان کی فوج میں ہیں، جو لوگ انڈیا کی فوج میں ہیں ان کو مار دیا جائے، جو ان کی فوج پولیس میں ہیں ان کو مار دیا جائے، دیٹ ڈزنٹ ورک، اس کاؤنٹر پروڈکٹیو۔ ہم اب کس کو ماریں گے؟ ہر گھر دوسری گھر کا آدمی جو ہے فوج میں ہے، یہاں پر جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، نوکریاں تو ہے نہیں ہیں، لے دے کر کہ یہی رہ جاتا ہے کہ یا پولیس میں چلے جاؤ یا آرمی میں چلے جاؤ، کوئی زیادہ زور مارے گا کسی بینک میں چلا جائے گا، تو یہ بھی اس انفراسٹرکچر کا حصہ ہے۔ یہ جو اسکول کے ٹیچر ہیں ہمارے یا لیکچرز ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ کہاں تھے؟ یہ بھی اسی انفراسٹرکچر کو مضبوط کر رہے ہیں، وہی تعلیمی نظام جو اسلام آباد نے بنایا ہوا ہے اس کو دے رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کیا ان کو مار دیا جائے؟ اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ تو میں بات صرف یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں احترام کے ساتھ اپنے کلچر، اپنی ہسٹری اور اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ میرے خیال میں بات جس صاحب نے کی تھی، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ ثابت بتایا جائے، وضاحت کی جائے کہ محب وطن کون ہوتا ہے اور غدار کون ہوتا ہے۔ تو میں نے وضاحت کر دی ہے کہ غدار کون ہوتا ہے، جو لوگ پڑوسیوں کے مفادات کا خیال رکھ رہے ہیں، وہ میرے نزدیک محب وطن نہیں ہے۔ I leave it at that۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہوئے تو پلیز ڈو آسک۔ کچھ بہت سے سوال ہیں جو میں نے دینے ہیں، ود ٹائم آسا دوں گا، کیونکہ مجھے آپ یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر بات کرنی چھوڑ دی ہے۔ آئی ول ٹاک، لیکن وہاں پر اتنی کبڈی پڑی ہوئی ہے، پھر کبھی بات کریں گے۔ ہماری طرف سے خدا حافظ، لک آفٹر یور سیلف۔